من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. آیت نمبر 47. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ اور ہم لا رکھیں گے میزان عدل کو قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا اور کسی بھی جان یا نفس پر ظلم نہیں کیا جاوے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا اور اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. ہم یہ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. آج کا جو سبق ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اور اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا أَتَيْنَا بِهَا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے. آدمی قیامت کا دن دیکھے گا اور کہے گا کیا ہو گیا نامہ مال کو.
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ میری کوئی چھوٹی بات یا بڑی بات کسی کو بھی اس میں نہیں چھوڑا ہے، تمام کا اس میں احاطہ کر دے، تمام کو لکھ لیا ہے، اس تمام کا احاطہ کر لیا ہے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، واو استئنافیہ، ان شرطیہ، کانا فعل ناقص، مثقال، مثقال کے معنی ہے تولنے کے اوزار یا برابر۔ مثقال کے معنی یہاں جو ہمارے یہاں آیا ہے تو معنی برابر کے، ویسے مثقال کے معنی تولنے کے اوزار۔ مثقال الشیء، چیز کا وزن یا چیز کی ترازو کو بھی مثقال کہا جاتا ہے، یہاں برابر کے معنی میں۔ اور مساقیل اس کی جمع ہے۔ تو مثقال مضاف ہے، حبتین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنا، مثقال حبتین مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر یہ خبر بنا کانا فعل ناقص کی۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم ہوا اور اپنی خبر مثقال حبہ سے مل کر، یہ آگے بھی جائے گی۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے شرط ہوا۔ اب حبہ ہے نکرہ، حبتین یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور۔ تو جب نکرہ آ جائے اس کے بعد جار مجرور ہو تو، اور نکرہ اسم ہو تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو من حرف جار ہے، خردلین مجرور ہے۔ خردل کہتے ہیں رائی، خردل کہتے ہیں رائی یا رائی کے دانے۔ تو چونکہ حبہ آ گیا ہے تو دانے کہنے کی ضرورت نہیں، خردل نے خود وضاحت کر دیے رائی۔ تو اگر رائی کے خردل واحد ہے لیکن اس میں جنس کے طور پہ آیا ہے رائی کے دانے، اور اگر ایک دانہ مراد لیں گے تو خردالتن ہوگا، خردالتن، خا زبر را ساکن دال پہ زبر اور لام پہ زبر اور گولتا، گولتا یہ تائے وحدت ہے۔ اور خردل چونکہ ربائی اسم ہے
ایک ہوتا ہے ثلاثی 3 حروف والا، ایک ہوتا ہے رباعی. تو خردلتون جب کہیں گے تو ایک رائی کا دانہ، خردلون کہیں گے تو رائی، بس رائی کے دانے یا رائی. تو اگر ہم حبہ کو موصوف بناتے ہیں تو پھر من خردلین جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا صفت کے، جو کہ کائناتین ہے، جو کہ کائناتین ہے. حبتین کائناتین من خردلین، حبتین کائناتین من خردلین. اور اگر مثقال کو بعد میں کہا ہے کہ نہیں، مثقال حبہ یہ پورا کا پورا جو ہے موصوف ہے، تو پھر آئے گا کائنن من خردلین، کیونکہ مثقال ہے بھی مذکر اور ہے بھی نسبی حالت میں. رائی کے ایک دانے کے وزن کے برابر، رائی کے ایک حبہ ایک دانہ، ایک حبن مانے دانے، ہا با حبن مانے دانے، اور جب ایک دانہ کہیں گے تو حبتن ہو جائے گا. تو جب ہم مثقال حبتن مثقال کو کے ساتھ اس کو موصوف بنائیں گے مضاف مضاف فیلے مل کر، تو پھر اس کی صفت بنے گی کائنم من خردلین. اور اگر صرف حبتین کو موصوف بناتے ہیں تو پھر کائناتین من خردلین ہوگا. دونوں طریقے سے جس کو آپ چاہیں. تو کائنم من خردلین موصوف صفت، اور مثقال حبتین موصوف اپنی صفت سے مل کر شبہ جملہ بن کر خبر بنا. کانا فعل ناقص اپنے اسم ہوا، مثقال حبۃ من خردل خبر، جملہ فعل یا خبریہ بنا، اور ان کی وجہ سے شرط ہوا، ان کی وجہ سے شرط ہوا. بعد نے یہ کہا ہے کہ ان کان عمل مثقال حبۃ من خردل، یہ جملہ کچھ اس انداز سے ہوگا، یعنی عمل جو ہے یہ محذوف ہوگا کہ اگر کسی کا عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا ہوا، ان کان عمل مثقال حبۃ من خردل، تو عمل معذوف ہے کہ اگر کسی کے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا تو وہ بھی قیامت کے دن جس وقت میزان لگے گی اس کو بھی لایا جائے گا، یعنی اس کو بھی تولا جائے گا. تو کانا فعل ناقص اپنے اسم مثقال حبہ من خردلین، مثقال حبۃ من خردلین خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے شرط ہوا. یہ اس میں مرہ کہلاتا ہے حبہ. اس میں مرہ سے مراد جس میں ایک دفعہ کے معنی پائے جائیں، یک بار کی کہ ایک بار. اور یہ فعلتن کے وزن پہ بنتا ہے، فا عین ساکن، فا پہ زبر عین ساکن لام پہ زبر اور گولتا فعلتن، فعلتن فا پہ زبر عین ساکن لام پہ زبر اور گولتا فعلتن کے وزن پہ اس میں مرہ بنتا ہے.
یعنی ایک کے معنی میں یہ گولتا آتی ہے فعالت. مثلا تمرن، تامیم رو، تمرن کھجوریں، تو تمراتن فعالتن کے وزن پہ ایک کھجور. تو یہ حب بن تھا، یہ حب بن تھا. حب بن، ہا زبر، با ساکن، اور دوسرا با متحرک. تو حب بن، یہ حب باتن اصل میں ہے ایک دانہ. حب باتن فعلتن کے وزن پہ. تو اس کو حب باتن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ پہلا دو ہمزیاں حروف کٹے آ جائیں اس کیفیت میں کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو دونوں کو مدغم کر دیتے ہیں، ادغام ضروری ہو جاتا ہے. تو حب باتن حب باتن ہو گیا. تو فعلتن کے وزن پہ اگر کوئی آ رہا ہے اسم، تو اس میں تائے وحدت ہوگی. جیسے خردلون ہے، یہ ربائی اسم ہے، خا ایک، را دو، دال تین، لام چار. حببن سلاسی ہے، تو اس میں بھی فعلالتن، کیونکہ چار ہے نا وہ. فعلالتن، خردلتن، تو اس میں یہ تائے وحدت ہے. اور ایک تائے نو بھی کہلاتی، عین. یہ تائے ہیئتن، ہیئتن دو آنکھوں والی ہے، ہاں یا ساکن، پھر آگے حمزہ اور گولتا. ہیئتن کیفیت بیان کرنے والی. ہیئتن کیفیت بیان. ایک تا گول تا، وہ تائے نو بھی کہلاتی ہے، اور تائے ہیئتن بھی کہلاتی ہے کیفیت والی. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ ایک مرتبہ کے معنی میں آ رہی ہے یہ تا، یا یہ تائے ہیئا ہے، ہیئتن والی ہے؟ جب بھی تا گول ہو اور وہ فعلتن کے وزن پہ آئے، فا کی زیر کے ساتھ، فعلتن، فا کی زیر، عین ساکن، لام پہ زبر اور گولتا. جب بھی کوئی اسم فعلتن کے وزن پہ بنتا ہے تو ہم کہیں گے یہ تائے ہیئا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں جلست طالب، جلستن، نہیں کہیں بیٹھنا تھا طالب علم نے، تو وہ ایک مرتبہ بیٹھا. گولتا یہ تائے مرہ ہے، ایک بار. اور اگر آ جائے جلست طالب جلست الاستاد، جلست الاستاد، طالب علم بیٹھا استاد کے بیٹھنے کے طرح، استاد کے بیٹھنے کی کیفیت میں، استاد کے بیٹھنے کی شکل میں. یہ حیا ہے، اس کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ فعلتن کے وزن پہ آئے گا. تو فعلتن جلستن، جلست الاستاد، استاد کے بیٹھنے کے انداز، جیسے استاد بیٹھا. تو جب بھی فعلتن کے وزن پہ آئے گی تو ہم یہ کہیں گے یہ تائے صفت ہے، یہ تائے حیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے انداز کا، حالت کا.
اور جب فعلتن کے وزن پہ ہو تائے وحدت کہیں گے. جیسے کوئی کہتا ہے کہ زمین سال میں ایک دفعہ چکر لگاتی ہے تو ہم کہیں گے تدور الارض دورتن فی السنہ. دورتن دار دور دورن مصدر ہے. جب دورتن کہیں گے فعلتن تو پھر یہ کون سا، یہ تائے ہوگی، تائے مرہ ہوگی فعلتن کے وزن پہ. تو اس کی وضاحت اتنی ہی کافی ہے کہ جب بھی کوئی اسم فعلتن کے وزن پہ آ رہا ہے تو اس میں جو تا آ رہی ہے تائے وحدت ہے. اور جب کوئی اسم فعلتن کے وزن پہ آ رہا ہے تو وہ تائے نو ہے یا تائے حیاء ہے، کیفیت والی. تو کانا فعل ناقص اپنے اسم ہوا مثقال حبہ، مثقال حبۃ من خردل، پورا کا پورا جو ہے خبر بنے گی. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے شرط ہوا. اتینا بہا، اتیاتی، اتین آنا، اتینا ہم آئیں گے. فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. نون الفنا فاعلی نشانی ہے، اللہ کی طرف جائے گی تعظیم کے معنی میں، اللہ احد. اور اتحیاتی کے ساتھ جب با آ جائے تو پھر آنے کی بجائے لانے کے معنی میں آئے گا. اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے. صرف اتینا آئے گا، ہم آئیں گے. اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے یا ہم اس کو لائیں گے. با سے جار ہا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا اتینا فعل کے. اور ہا جو مؤنث کی ضمیر ہے یہ حبہ کی طرف جائے گی کہ اس کا ایک دانے کے برابر بھی عمل کو ہم پیش کر دیں، ہم لے آئیں گے میزان عدل پر. تو ہا کی ضمیر حبہ. اتینا فعل ماضی جمع متکلم نون الف فاعلی نشانی. اتینا فعل اپنے فاعل بہا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ جواب شرط ہوگا بغیر فا کے. بغیر فا کے جواب شرط. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بن کر واو چونکہ استئنافیہ تھا تو جملہ استئنافیہ ہوا. اور اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، واو استئنافیہ کفا یکفی، تو کفا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. با زائدہ ہے. نون الف نا یہ فاعلی ضمیر ہے. حاسبین اسم فاعل کا وزن ہے. اسم فاعل کا وزن ہے.
حاسبون حاسبان یا حاسبون، حاسبون حساب لینے والا، حاسبان دو، حاسبون بہت سارے، حاسبین جمع کی کیفیت ہے، اور یہ نون الفنا تعظیم کے لیے اللہ جل شانہ کے لیے، اس لیے وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے تعظیم کے لیے۔ تو حاسبین یہ حال بنے گا، اور ناز الحال ہے، ذو الحال اپنے حال سے مل کر فائل بنا کفا کا، کفا فعل اپنے فائل اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے استئنافیہ ہوا، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ ایک اور یہ چیز قابل غور ہے، ہم نے کہا فعلکن کے وزن پہ جو تا آئے گی، تائے مرہ کہلائے گی، یہ تائے اس میں مرہ کہلائے گی، ایک بار کے معنی کے لیے ہوگی۔ لیکن اگر اس میں مرہ کی تا افعال قلبیہ اور باطنیہ پر داخل نہیں ہوتی، جن کا ادراک حس سے نہ کیا جا سکے، آدمی جن کا ادراک اپنے حواس سے نہ کر سکے تو کہا کہ ان پہ داخل نہیں ہوگی۔ جیسے حسن ہے، حس سے مراد چھو کر نہ کر سکے، حواس نہیں، حس چھو کر نہ کر سکے۔ اب حسن یہ ہاتھ سے پتہ نہیں چلے گا کتنا حسن ہے۔ جبن بزدلی، یہ اگر وہ کوئی ایسا عمل کرے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اس کے عمل سے کہ وہ بہادر ہے یا بزدل ہے۔ تو جس کا ادراک حس سے نہ ہو تو ایسے افعال کے ساتھ تائے وحدت نہیں لگتی۔ مثلا اور علم بھی اس میں آتا ہے، علم کا ادراک بھی چھو کر نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے عالم تو ہوں المتن، ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں، میں نے اسے ایک بار پڑھایا یا میں نے اسے جانا ایک دفعہ، علم تو ہوں آئے گا تو پھر پڑھانا، علم تو ہوں تو میں نے جانا اسے ایک بار، ایسا نہیں کہیں گے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان دیا، یا ہم نے، مفسرین فرقان کے معنی یہاں تورات کے بھی کیے ہیں، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بریکٹ میں حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اور تورات بھی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو تورات دی، بریکٹ میں حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے، وضیاء اور روشنی دی، وذکر للمتقین اور نصیحت کی کتاب دی جو متقین کے لیے تھی۔
واو استنافیہ، لام قسمیہ، قد حرف تحقیق. لام کو تاکید بھی کہہ سکتے ہیں. آتینا، آتا یوتی، ایتا ان عطا کرنا، دینا بخشنا. آتینا فعل ماضی جمع متکلم نون الف نا فاعل نشان. ہم نے عطا کی، ہم نے دی، اور نون الف نا کی ضمیر اللہ کی طرف جائے گی اور یہ تعظیم کے لیے. اللہ احد. موسیٰ یہ مفعول بھی ہے اور معطوف علیہ ہے. وہارون واو عاطف ہے. ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں. اللہ نے انہیں بھی نبوت سے نوازا. کتاب ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حامل کتاب موسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کر تورات دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے تو فعل اور ذریعے اس کے مانگنے پر، اس کے التجا پر اللہ پاک نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا اور وہ بھی اس کتاب کی آگے تبلیغ فرماتے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. پریچنگ کرتے تھے. اس لیے کیونکہ دونوں ہی کتاب کی تعلیم آگے دیتے تھے، اس کو پھر دونوں ہی کے نام تذکرہ کر دیا. ورنہ حاملین کتاب موسیٰ علیہ السلام ہے. الفرقان، مفسرین نے کئی معنی لکھے ہیں الفرقان کے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فیصلہ کرنے والی چیز دی. بعد نے لکھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز دی. بعد نے لکھا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی. فرقان کے کئی معنی: حق و باطل میں فرق کرنے والی، نمبر 2 حلال و حرام میں فرق کرنے والی، اور فرقان جو ہے مدد کے معنی بھی آتا ہے، نصرت کے معنی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی چیز دی جو نصرت الہیہ کو لینے والی تھی. اور یوم الفرقان یوم بدر کو بھی کہا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں اپنی نصرت بھیجی، اس لیے یوم فرقان کہا. اور ایک نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ نظریاتی معیار جس کے ذریعے انسان حق و باطل میں فرق کرتا ہے عطا کیا. بہرحال فرقان کے معنی حق و باطل کے اندر فیصلہ کرنے والی، یا وہ عام میں ہم تورات کہہ سکتے. آگے وضیا، اور فرقان معجزے کو بھی کہتے ہیں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے جو بڑے نورانی تھے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو ہدایت کی روشنی سے پر تھی، جو سراپا ہدایت تھی. بعد میں ضیاء کے معنی روشنی کے لکھے ہیں، اس کے لفظی معنی کے، اور بعد نے روشنی کو سراپا ہدایت جس سے حق کو باطل کی پہچان ہو جاوے. وذکر واو عاطفہ، ذکر نصیحت، اور جو کہ نصیحت تھی تو ذکر معطوف ثانی ہے، ضیاء معطوف اول ہے، الفرقان معطوف علیہ ہے.
معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر، مفعول بھی بنا، الفرقان وضیاء وذکرا. تو ذکرن معطوف ثانی، ضیاء معطوف اول، الفرقان معطوف علیہ. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفین سے مل کر مفعول بھی ثانی بنا. اب للمتقین ہے، یہ تھا متقین، متقیان، متقون، ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے. وہ ذکرن، اور یہ نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے. جیسے قرآن کریم کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے. قرآن کریم تو ایسے ہی فرمایا کہ جو ہم نے اس کو فرقان دی، وہ نصیحت تھی متقین کے لیے. تو جار مجرور اور ما قبل مصدر ہے، ذکر مصدر کا وزن ہے، تو متعلق ہو جائے گا ذکر کے للمتقین. جار مجرور متعلق ہو ذکر کے، ذکر اپنے متعلق سے مل کر معطوف ثانی. الفرقان معطوف اول، الفرقان معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر مفعول بھی ثانی بنا. موسیٰ و ہارون بھی اول ہے، موسیٰ و ہارون معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بھی اول بنا. موسیٰ و ہارون بھی اول ہے. الفرقان وضیاء وذکرا للمتقین بھی ثانی. آتینا فعل اپنے فاعل نون الفنا اور مفعولین سے مل کر. جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے استئنافیہ ہوا. اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب عطا کی، جو روشنی اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے، جس میں ہدایت اور نصیحت تھی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. تو معطوف علیہ اور معطوف مل کر دونوں یعنی ضیاء و ذکرا للمتقین، وہ ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی اہل تقوی کے لیے. اب آگے اسم موصول ہے الذین، اور الذین جب آ جائے اور اس سے ما قبل جو ہے اسم معرفہ ہو تو وہ مرکب بنتے ہیں، مرکب توصیفی. یہ ہے المتقین تھا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ للمتقین اسم معرفہ ہے یا اسم نکرہ ہے؟ اگر یہ صرف متقین ہوتا تو لے متقین ہوتا، لے متقی، متقیان متقیون، تو متقینا یہ جری حالت ہوتی حرف جار کی وجہ سے، متقین، لے متقین. چونکہ المتقین ہے اس لیے لیل ہو گیا ہے، تو المتقین اسم معرفہ ہے، موصوف بنے گا. الذین اسم موصول ہے، وہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر صفت بنے گی موصوف کی. تو الذین اسم موصول یخشون، خشیہ یخشا خشین، خشین و خشیتن ڈرنا. یخشون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی، واو فاعل نشانی.
یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے، جو متقین پھر آگے وصف بیان کیا ہے۔ متقی کون ہے؟ ہر ایک اپنے آپ کو متقی کہتا ہے؟ نہیں، یہاں بیان کرتے ہیں متقی وہ ہیں جن کی صرف یہ ہے یخشون ربهم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے تنہائی میں۔ لوگوں کے سامنے تو توبہ توبہ توبہ، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا پھر اللہ کے سامنے وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ یہ حالت ہوتی ہے متقیوں کی، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، تنہائی میں۔ بالغیب سے مراد یعنی غائبین عن الناس، لوگوں سے غائب ہو کر، لوگوں سے تنہائی میں جا کر، جب کوئی نہ دیکھے پھر اپنے آنسو بہاتے ہیں، پھر سرب سجود ہوتے ہیں، پھر آہو زاری کرتے ہیں، عاجزی ان کا ساری اللہ کے سامنے۔ تو یہاں بالغیب سے مراد تنہائی مراد ہے، بالغیب سے مراد غائبین عن الناس، لوگوں سے پوشیدہ ہو کر، خفیہ، اور وہ تنہائی کے معنی میں آتا ہے۔ الذین یخشون، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بازوگی بھی معنی لکھا ہے۔ بالغیب سے مراد بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بس پاک پیغمبر نے فرما دیا محمد رسول اللہ، بس ٹھیک ہے، بن دیکھے ایمان لائے۔ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو بالغیب جار مجرور متعلق ہو جائے گا یکشونا فعل کے، ربہم مفعول بھی، یکشونا فعل اپنے فائل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر پھر صلہ بنا الذین کا، اور موصول صلہ مل کر صفت بنی المتقین کی۔ المتقین موصوف، اپنی صفت الذین یخشون ربهم بالغیب، موصول صفت مل کر مجرور ہوئے لام سے جا سے، اور جار مجرور متعلق ہوئے ضیاء و ذکر للمتقین۔ رب القرآن والے نے ذکر سے متعلق کیا ہے، لیکن اگر آپ جو ہے ضیاء سے بھی متعلق کر لیں، دونوں کو کہہ دیں کہ یہ دونوں سے ضیاء و ذکر للمتقین ہے، تو تب بھی بہتر ہے، کیونکہ ہدایت اور نصیحت ہے ان متقیوں کے لیے مبتدا جار مجرور متعلق ہو جائے گا مشفقون کے، اسم فاعل کا وزن ہے مشفقون، اشفق یشفق اشفاقا، اشفق یشفق اشفاقا باب فعل، تو اشفق یشفق اس کے معنی ڈرنا، خوف کرنا۔ مشفقون اسم فاعل کا وزن، ایک ہوتا ہے شفیقہ، اسی سے شین فا آف، شفیقہ یشفق شفقا،
تو اس کے معنی ہوتا ہے مہربان ہونا. یہ مہربان ہونا. لیکن اگر اس چیز سے باب فعال ہو اشفقہ تو اس کے معنی ڈرنے کے ہوتے ہیں. تو مشفقون اسم فاعل جمع مذکر کا وزن ہے، خبر بنے گی من الساعة جار مجرور متعلق ہو جائے گا مشفقون کے. کون سا ظرف ہے یہ جی؟ جار مجرور متعلق مشفقون کے کون سا ظرف کیوں ہے؟ کیوں ظرف لو بنا ہے؟ فاعل کا وزن ہے، اسم فاعل کا وزن. کیا بات. جب بھی جار مجرور اسم فاعل سے متعلق ہو تو ہم کہیں گے ظرف لو، اسم فاعل موصول وغیرہ. تو مشفقون جمع کثیر ہے، جمع مذکر اسم فاعل. ہم مبتدا من الساعة مشفقون، خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف اور معطوف علیہ اس کا ہے یخشون ربهم بالغیب. یخشون ربهم بالغیب یعنی الذین کا جو صلہ ہے اس کے متعلق ہو جائے. تو یخشون ربهم بالغیب جملہ فعلیہ، وهم من الساعة مشفقون جملہ اسمیہ معطوف علیہ بالمعطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا، موصول صلہ مل کر صفت بنی. متقین کی متقین موصول اپنے صفت سے مل کر مجرور علامت جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گیا ضیاء ذکر للمتقین. اور آتین فعل اپنے فاعل من الاسماء موسیٰ و ہارون بھی اول الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون. آتین فعل اپنے فاعل بھی وہ بھی شان سے مدد جملہ فعلیہ خبریہ استعداد کیا ہوا. اور یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب عطا کی جو روشنی اور نصیحت کی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں. وہ من الساعة مشفقون، من الساعة سے مراد قیامت ہے. اور بعد میں لکھا ہے کہ الساعة سے پہلے مضاف محذوف ہے. وهم من احوال الساعة مشفقون. احوال الف یعنی حمزہ ہا دو آنکھوں والی، واو الف نام احوال. ہول کہتے ہیں خوف کو، خوفناکیوں سے جو اس کے قیامت کے احوال کی حالنے والی نہیں ہے، دو آنکھوں والی. تو من احوال الساعة مشفقون جو قیامت کے احوال سے خوفناکیوں سے ڈرتے ہیں وہ بھی متقین ہیں. تو بعد میں احوال الساعة مشفقون جار مجرور متعلق مشفقین. یہ آج سے متعلق کوئی سوال ہو تو کیا آج کے سبق سے متعلق السلام علیکم سر. آج کے سبق سے متعلق. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ جو احوالو ہے یہ آپ نے من کے بعد لگایا ہے؟ من احوال الساعت، تو پھر اس کو مجرور کریں گے؟ نہیں، آپ نے کیا فرمایا یہاں؟ اب یہ وہم من احوال الساعت لکھوایا آپ نے. من احوال من احوال احوال مجرور ہوگا. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ سر. مضاف مضاف سے مل کر احوال مضاف ہو جائے گا.
احوال مضاف من سے مجرور ہوگا، من احوال ساعتی مشفقون، جو جزاک اللہ کہ خوف ناکوں سے بھی ڈرتے ہیں، وہ ہے متقی۔ جزاک اللہ۔ تو احوال مجرور ہو۔ شاباش، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال بھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ